السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين علي القاسم ولا سيما على أمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الله. اللهم صل على اس آیت کریمہ میں اللہ نے حکم دیا ہے ایمانداروں کہ جو ایماندار جو ایمان لے آئے ان کو حکم دیا کہ ایمان تو تم لے آئے ہو لیکن ایمان پر باقی رہنے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرو یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو اللہ کی معصیت سے ڈرتے رہو. اور ایک یہ شرط ہے کہ تم سچوں کے ساتھ رہو. ایک صلوات پڑھیں. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. نہیں وہ اور لوگ بھی آ رہے ہیں. محمد وآل محمد آپ لوگ سمٹ کر کے بیٹھیں. اللہ آپ کے دل میں وسعت اللہ پیدا کرے. ایک صلوات پڑھو محمد. بس آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں کرنی ہیں. کچھ ابتدائی ہیں کہ جو آیت کے سمجھنے کے لیے اور کچھ ایسے ہی جو فضیلت کی باتیں ہیں. عبادت ہو سکے اور مسائل اصل ہے اس مسائل کے لیے بس ارشاد جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایمان قبول کیا ہے
تو ایمان کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک تقویٰ، یعنی یہ کہ اللہ کی معصیت سے خوف کرنا، اس سے ڈرتے رہنا، اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ معصیت نہ کرنا، نافرمانی سے بچنا۔ یہ ایمان کے تحفظ کی ایک صفت ہے۔ ایمان بچتا ہی اس وقت ہے جب معصیت الہی سرزد نہ ہو۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ تقویٰ نصیب نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک سچوں کا سہارا نہ ملے، تقویٰ نہیں ہوتا۔ یوں تو لوگ بہت متقی بن جاتے ہیں، بننے کی بات نہیں، اللہ کے نزدیک اور دنیا میں بینی و بین اللہ، ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ اسی وقت صادق آئے گا اور متحقق ہوگا اور موجود ہوگا جب سچوں کا ساتھ پکڑیں گے۔ اگر سچائی اور سچ جو افراد ہیں ان سے دوری رہے گی تو تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب تقویٰ حاصل نہ ہوگا تو ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ بے شک۔ بس ایمان کے بچانے کے لیے ان دو چیزوں کی سفارش کی گئی ہے کہ آپ صحیح اور کوشش کریں۔ بس سوال یہ ہے کہ یہ صادقین ہیں کون؟ اور پہلا سوال یہ ہے کہ مومنین جن سے خطاب کیا ہے یہ کون ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ اور تیسرا پھر ترتیب سے کہ صادقین کون ہیں؟ تو اس کے لیے 3 الگ الگ مجلس ہونی چاہیے اور الگ الگ بیان ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ آخری لفظ سے فی الحال جو ہے وہ کام ہے، اور 2 حصے زندگی بھر بیان ہوتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ کل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، مجالس میں جو لوگ تھے یکے بعد دیگر، اور تقویٰ بھی سال بھر مشق کے لیے اور آن با آن اللہ کی نافرمانی نہ کرنا ہر لمحہ اللہ کی جانب سے موجود ہے۔ مفہوم روشن ہے بالکل کہ نافرمانی نہ کرے۔ اب یہ کہ وہ عملی چیز ہوتی تو اس کے لیے وقت درکار ہے، تو پوری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ باقی، اور اس پہ معاوضہ کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ انسان جو ہے وہ راہ سے جب بھٹکنے لگتا ہے تو یاد دہانی، تذکرہ، معاوضہ کہ بھئی آپ بھول گئے کیا کہ یہ غلط راستہ ہے، صحیح نہیں ہے، اس کو اختیار نہ کیجیے۔ بس یاد دہانی کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور یہ اس لیے بھی اللہ نے واجب رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی میں یہ کام کریں۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں مومنین اس کا سہارا اسی وقت ہوتے ہیں جب دشمنی کی طرح آتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سہارا اس وقت لینے لگتے ہیں، اور پھر شریعت کا حکم ان کو جو ہے وہ زور کرتا ہے، بھئی حکم شریعت ہے تو کرنا ہی چاہیے۔ درحال ہے کہ اس کا ہدف ہمدردی، یعنی ایک دوسرے سے محبت
کے ساتھ آپ جو ہے اس کی جو کچھ بھی کمیاں ہیں ہمدردی میں کہ یہ میرا بھائی وہاں جہاں جانا چاہیے نہیں جانے والا ہے یا نہیں جانا چاہتا ہے تو مجھے ادھر لے جانا چاہیے، ہمدردی میں یہ ہونا چاہیے۔ اور آپ جتنے اصول ہیں اسلام کے ان ہر اصول کے اندر آپ جو ہے ہمدردی پائیں، ہر اصل کے اندر، ہر فرع کے اندر آپ دوستی پائیں، ہمدردی پائیں، اور اللہ کی جانب سے ترحم ہے۔ جو عمل کرنے والے آپس میں مومنین ہیں ان کے درمیان بھی ترحم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے رہو صبر کی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ لہذا اسی مرحلے کو نزدیک کرنے کے لیے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ صادقین کا سہارا ڈھونڈو تو تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ کیسے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اور کیسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ سچوں سے پتہ چلے گا، کیونکہ جو جھوٹے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، وہ کبھی سچ بھی کام کر سکتے ہیں اور کبھی جھوٹ بھی کام کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر نفاق بھی پایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ان کا ساتھ اختیار کرنا درست نہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ سچوں کا ساتھ پکڑو۔ اب یہ سچے کون ہیں؟ پہلے تو یہ سچائی ہی کیا ہے کہ جس سے سچوں کو طے کرے۔ تو سچائی جو ہماری علمی درسگاہ ابتدائی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے خصوصاً بچوں کو، اور بحث کرتے ہیں کہ کسی چیز کی حقانیت اور اس کی سچائی کو اگر سمجھنا ہو تو کیسے سمجھیں، کیسے جانیں تو سچائی کی تعریف کیا ہے، کیوں صدق اور حق دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو وہاں پر علماء یہ لکھتے ہیں اور بچوں کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ جو واقع کے مطابق ہو اسی کو کہنا سچائی، اور جو واقع کے مطابق ہو اسی کو کرنا حق ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بولنے کا تعلق ہے اور یہ کرنے کا تعلق۔ لوگ وہ کیا ہے، واقع کیا ہے، یہ طور کا اڑھاتر ہو گیا۔ یعنی جو حقیقت ہے اس کے مطابق ہو، یہ کیا ہے، وہ تو وہی حق سے ہے۔ یہ تو کچھ حل ہی نہیں ہوا۔ پوچھا بھائی آپ کا گھر؟ کہا مسجد کے سامنے۔ مسجد کا گھر کے سامنے، دونوں آمنے سامنے۔ یہ ایڈریس نہیں ہے، صحیح تعریف نہیں، مگر ہے صحیح تعریف یہی۔ تو مثال دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہمارے اساتذہ نے ہمیں سمجھایا ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے طلباء کو سمجھایا کہ سچ کیا ہے اور سچائی کیا ہے۔ تو اس کی تعریف جو کی گئی کہ مطابق واقع کہنا، کہ مثال یہ ہے، مثال دیتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ سرزد ہو تو اس واقعے کے اٹھے کھڑے ہو، صلوات پڑھیں۔
واقعے کے یہ جو واقعہ واقع ہوا ہے اسی کے مطابق کہنا صدق ہے۔ مثلا اگر کسی کے ہاتھ میں شیشہ ہو اور وہ ہاتھ سے گر جائے اور ٹوٹ جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا بزرگ اس سے سوال کرے کہ کیسے ٹوٹ گیا، وہ نہیں دیکھ رہا تھا، وہ نہیں تھا، اور یہ جواب میں یہ بتایا کہ میرے ہاتھ میں تھا، تو جیسے ہی میں نے چاہ کے رکھوں یا جیسے ہی چاہ کے اٹھاؤں فلاں جگہ سے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ سے ہاتھ ڈھیلا ہو گیا میرا، اور کچھ سادے محاورے میں چھٹ گیا اور نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا۔ تو جب ٹوٹ گیا اور گر گیا تو ٹوٹ گیا، اس طرح سے ٹوٹ گیا۔ تو جیسا ہوا تھا ویسا ہی اس نے بیان کر دیا، ویسا ہی کہہ دیا۔ اس کا نام ہے سچ، کہ جس کو حقیقت جو تھی اسی کے مطابق بول دینا سچ۔ تو یہ سچ کی تعریف ہے۔ اب جتنے سچے ہیں ان کو اسی کے مطابق رہنا، جو بھی بولیں وہ مطابق واقع بولیں، حقیقت کے مطابق بولیں۔ اگر حقیقت کے مطابق نہ بولیں تو وہ سچ نہیں۔ اب اس میں شریعت میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں کہ بسا اوقات جو ہے وہ کچھ مصلحتیں ہوتی، ان کے مطابق اگر بولیں تو مشکل ہے اور نہ بولیں تو مشکل ہے، ان کو توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کر لیجیے، تو بہت سے لوگ اس سے بڑے فائدے بھی اٹھاتے ہیں۔ اور ایسا گھر بنوائے ہوئے فرض کیجیے ہندوستان میں، یا فرض کیجیے غیر ملک میں جو یورپ سے تعلق نہیں رکھتا، ایک کمرہ جب سفر کیا تھا امریکہ کا تو اس پیسے کا، اور ایک کمرہ جو ہے جو سفر کیا تھا لندن میں تو اس پیسے کا ہے، اور ایک کمرہ جو ہے وہ امارات کے پیسے کا ہے۔ اب انہوں نے ہر جگہ کے پیسے سے بنا ہوا ہے، گئے تھے کما کے لائے بیچارے، محنت کیا، زحمت اٹھائی، اور اس کے بعد وہ کبھی اس کمرے میں رہتے ہیں، کبھی اس کمرے میں رہتے ہیں، کبھی اس کمرے میں رہتے ہیں۔ اب آپ نے فوراً پوچھا کہ ملنا ہے، ان کا ابھی تو لندن میں ہے۔ وہ جھوٹ بھی نہیں ہے، لندن کے پیسے سے بنا ہے، تو اس کمرہ میں جو ہے وہ لندن کی بو آ رہی، اور توریہ بھی مقصود ہے، ملنا بھی نہیں چاہتے، بتانا بھی نہیں چاہتے کہ شہر کے اندر ہے یا گھر کے اندر ہے، تو توریہ کر رہے ہیں، غلط فائدے بھی اٹھا لیتے ہیں لوگ، مقصود جو ہے ان کا غلط ہوتا ہے، نیت غلط ہوتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہے کہ بعین حقیقت مگر توریہ، وہاں پر ذو معنی استعمال کرتے، جیسے کہ آپ نے معروف ہے، سنئی ہے، پتہ نہیں، کوئی مدرک نہیں ہے جو مستند ہو، مگر یہ کہ ناسخ التواریخ میں ہے۔ تو مولا سے پوچھا تھا کسی کے بارے میں، تو مولا نے 2 قدم آگے بڑھ کے کہا جب سے یہاں ہوں حقیقت بھی ہے۔ یہ بھی ایک توریہ۔ الخلاصہ یہ کہ توریہ کے طور پر کبھی ذو معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ صرف قرآن میں بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب سارے بت توڑ ڈالے اور ایک بڑا چھوڑ دیا اور ذات پکڑ کے لائے گئے، ہم نے سنا ہے کہ یہی جوان ہے جو بت کو توڑا ہے۔ تو پوچھا بھائی کس نے توڑا ان کو؟ اگر یہ سوال کرتے کہ تم نے توڑا ان کو تو مشکل ہو جاتی ابراہیم کہ ہم نے توڑا کہ نہیں توڑا، سوال ہی کا ڈھب الگ تھا۔ کافرین یہ کہیں نہ پائے، چونکہ یقین تو تھا ہی نہیں کہ انہوں نے توڑا کہ کس نے توڑا، تو سوال کا ڈھب الگ تھا۔ پوچھا بھائی کس نے توڑا، ان کا علم کے بڑے نے توڑا۔
बड़ा जो है वो था मैं भी हूँ, और जो बड़ा बुत है वो भी है। अब लोग आज तक कह रहे हैं कि वो इनमें का बड़ा जो कहा है तो वो तो फिर बुत ही मुराद है, और इन्होंने गलत कहा, लज़ू माना मुराद थी। लेकिन ये कि आम लोग जो है वो ये समझते हैं कि वो बुत ही जो था उसी में से बुत की तरफ इशारा किया। दरअसल कि इनमें का बड़ा जिनके ऊपर काबू रखता है, तसल्लुत रखता है, जिनसे बुलंद है, और इसमें तौहीद तक बात जा सकती है, इसलिए कि ये भी नबी अपने से कुछ नहीं कर रहा। बेशक बेशक, जो तोड़ा भी इसने तो अल्लाह के हुक्म पर तोड़ा। तो जो सबसे बड़ा है उसने मना किया, अकबर जो है उसने कहा तोड़ के फेंक दो, तो उसने तोड़ दिया। मतलब एक आला था, वसीला था, ऐसे डंडे से कोई चीज़ को तोड़ी जाती है, मुझे खुदा ने डंडे किया तो इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरह से जुमाना, और ये इस्लाम में तौरिया कहलाता है, लेकिन फिर भी सदाकत मौजूद है इसके अंदर, ये मुताबिक वाक़े फिर भी है। बेशक, अगर कोई ये कहे कि मुताबिक वाक़े नहीं है गलत है, तो इसलिए कि लफ्ज़ के अंदर मौजूद है कि इनमें के बड़े ने तोड़ा, तो बड़ा कोई हो सकता है, और वो इहाम है, वहम में डाल देना। अब जहन जिधर चला जाए आप जानिए। अब चूंकि आम तौर से जहन मानूस है काफरीन और मुशरिकीन का यही कि जब ये कहा जाए इनमें, तो वो उन्हीं में ढूंढता है। नहीं समझे आप? आम तौर से जहन काफरीन और मुशरिकीन के, मोमिनीन के नहीं, मोमिनीन तो ज़हीन होते हैं, तो समझ जाते हैं कि इससे मुराद क्या है अल्लाह। लेकिन काफरीन और मुशरिकीन जब कहा कि इनमें का बड़ा, तो बुत ही में का बड़ा ढूंढने लगे। उसी तरह जैसे कहा कि इनके दरमियान हमने इनमें से एक को नबी भेजा, तो चूंकि जहनियत वही है, दादा काफिरों में से समझ रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद। मालूम हुआ नबूवत के समझने का मिजाज जो काफिरों का है वो एक है। अब ये जहां जहां मिजाज मिलता रहे, वहां वहां ये समझते रहिए कि कौन है। मिजाज एक है, मिजाज से पहचानिए कि ये कहाँ का रहने वाला है। कहते नहीं है कि भाई शहरियत फर्क करती है, क्यों? इसलिए कि उधर के आबो हवा का असर और है, और उधर के आबो हवा की बुनियाद पर मिजाज का असर हो। तो वैसे ही काफरीन का एक मिजाज है जो अल्लाह ने ढाला, तो उनके मिजाज में ये कैफियत पाई जाती। और फिर भी मुताबिक वाक़े, जो भी बोले हकीकत वाक़या के मुताबिक बोले, ऐसा नहीं है कि गलत। अगर खिलाफ वाक़या हो जाए, जैसे कि यही मिसाल ले लीजिए हज़रत इब्राहिम की, कि जब उन्होंने कहा हाज़ा रब्बी, या उन्होंने देख करके कहा सितारे को, और जब वो डूबा तो कहा तो डूब जाने वाला है, सूरज को डूबा तो कहा तो डूब जाने वाला है। तो ये भी उस वक़्त झूठ नहीं बोल रहे, देख ही रहे, हाज़ा रब्बी की खबर दी, सवालिया है कि शायद ये हो मेरा परवरदिगार। और जब डूबा बोला ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जो खुद डूब जाए वो कब रब बन सकता है। दलील भी पोशीदा उसी के अंदर, तो ये नहीं है तो डूब जाने वाला है, दलील भी थी ये तो डूब जाता है। तो मुताबिक वाक़या बयान किया, और जब जब मुताबिक वाक़े लोग बयान करें तो उर्फ़ आम में उसे सादिक कहते हैं, उसे सच्चा कहते हैं, वो सादिक है। तो इसके मानी ये है कि वो सच्चा है। अब यहाँ कहा गया है कि सच्चों के साथ हो जाओ,
تو ان سچوں کو ڈھونڈیں آپ۔ ظاہر ہے کہ قرآنی مثالیں یہ تھیں، دنیاوی مثال ڈھونڈیے آپ۔ تو یہاں پر اللہ کی مراد جو ہے وہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ یہ مراد تو ہو نہیں سکتی کہ زندگی میں ایک دفعہ سچ بول دیا تو بس اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جو ہدف ہے سچے کے ساتھ ہونے کا وہ کیا ہے، پہلے مقدمے میں بتا دی، تاکہ تقوی حاصل ہو سکے۔ اور اگر جو ایک دفعہ سچ بولا اور باقی جھوٹ اور اس کے ساتھ ہو گئے تو آپ بھی ایک ہی دفعہ سچ اپنائے باقی جھوٹ، تو پھر تقوی نہیں حاصل ہوا، تو ہدف کے خلاف ہو گیا۔ اور خدا کبھی اپنے ہدف کے خلاف حکم دے نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ بس معلوم یہ ہوا کہ ایسے سچے کے ساتھ ہونے کو کہہ رہا ہے کہ جو زندگی کے کسی لمحے پہ جھوٹ نہ بولا، سبحان اللہ، مطابق واقع ہمیشہ رہا ہو ہر لمحہ۔ تو کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ایک لمحہ مطابق واقع گفتگو نہ کرتا؟ کیا ہو سکتا ہے کوئی ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ آپ کا وجدان خود ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سبھی ایک دوسرے سے چھوڑے، آپ اپنے نفس کو ڈھونڈیں۔ اور خطاب ہم ہی آپ سے ہے، جو اس وقت کے تھے ڈھونڈ پائے نہیں ڈھونڈ پائے، وہ اپنی کیفر کردار کو پہنچ رہے ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے۔ لیکن جو اس وقت ہیں حقیقتاً صاحب افکار، صاحب فکر اور مسلمان اور مومن، اس وقت بھی تو فریضہ ہے نا ہمارا کہ ہم سچوں کو ڈھونڈیں، ان کے ساتھ ہو جائیں۔ دو ڈبل فائدہ بھی ہے، ایک تو حکم الہی پر عمل بھی ہے، یہ خود ہی نافرمانی نہیں ہوگی، اور دوسرا اور نافرمانیوں سے بچنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنی تقریریں کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ للہ سدھر جائیے۔ ارے کون بگڑا ہوا ہے کہ سدھر جائے؟ کیا معلوم کون بگڑا ہوا ہے؟ آپ ہی جو ممبر سے بول رہے ہیں کیا ضمانت ہے کسی طرح آپ کتنا سدھرے ہیں؟ بھائی للہ باللہ تاللہ سے کام چلتا تو رسول اللہ کتنوں کو سدھار لیے ہوتا، اس سے کہیں کام چل جائے۔ آپ سدھر جائیے، آپ کو قسم ہے حضرت زہرا کی نماز پڑھنے لگے رہے، پڑھیے یا باڑ میں جائیے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ اتنے بصیر ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا بھی حکم ہے اور ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم اس کو کیا روز تکرار کریں کہ نہیں آپ نماز پڑھیے؟ اس سے غلط فیلنگ بھی پیدا ہوتی ہے، بہت سے ناراض ہو کر کے چلے جائے، پتہ نہیں اپنے کیا سمجھتے ہیں، جب آتے تو یہی بکتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں۔ یہ بگڑ بھی سکتا ہے، آدھے بگڑ جاتے ہیں بہت سے۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ داڑھی گھوٹنے والا جو ہے، علیہ باللہ، ایک روایت ہے اس طرح کی جو غیر مستند ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ خدا نخواستہ کعبے کے اندر یہ فعل انجام دے رہا ہے، تو ایک صاحب نے اسی دن رکھی تھی، وہ 60 سال کی ہو گئی، 60 سال تک میں 40 سال 50 سال یا مثلا یہ کہ 45 سال تو میں نے یہی حرکت کی، تو ہم مرتے دم کیوں 10-20 سال کے لیے چھوڑ دوں؟ لہذا پھر انہوں نے فوراً جا کے گھوٹ لیا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، تو ایسی تبلیغ سے کیا فائدہ ہے کہ اگر کوئی راہ راست پر آ بھی رہا ہے تو اسے آپ ہٹائے دے رہے ہیں۔ تو آپ تقرار ضروری ہے، معاہدہ ضروری ہے۔ معاہدہ بتایا تھا آپ کو کہ کب ضروری ہے، اس وقت ضروری ہے جب الفت ہو، محبت ہو، بہی خواہی ہو، اور بہی خواہی للہ باللہ اور اس سے نہیں ہوتا، دل کے اندر اتار دے بات، وہ بہی خواہی ہے، اس پر وہ عمل پیرا ہو جائے۔ لہذا آج بھی ان ساری تبلیغوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کہنے سے عمل کی کیفیت نہیں پیدا ہو۔ کیا خدا کرے یہ کرنے لگی ہے، خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، ائمہ کا واسطہ، اس سے ہی کیفیت نہیں پیدا ہو۔ کیفیت پیدا ہوگی ضمیر اور ذہنیت کے انقلاب سے۔ ضمیر و ذہنیت کا انقلاب اس وقت آئے گا جب آپ فکر کریں، غور کریں، ارے تو میں نے جو آپ کو بیان کے ثبوت میں دے رہا ہوں
ایک آپ کے کہنے سے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت تم سر کے بل کھڑے ہو جاؤ, یہ بدل دو وہ بدل دو. یہ بدلے گا نہیں جب تک میں بھی نہیں بدلوں گا. میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلے. اللہ کہتے ہیں جب تک کہ یہ خود نہ بدلے گا اللہ بھی نہیں بدلنے والا اس کو. لہذا ضرورت ہے کہ اس کی ذہنیت میں چیزیں ڈالیے اور وہ ذہنیت میں فکر کے اندر تصور کریں. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ذہنیت میں کیسے ڈالیں؟ اب ظاہر ہے کہ آپ جہاں پر ضرورت جس چیز کی ہے وہ نہ دیں. ہمیں بخار ہے, آپ دوا ہمیں جو دے رہے ہیں وہ ٹی بی کی دے رہے ہیں, اور ہے ہمیں بخار کی دوائی نہیں دے رہے اور مہینوں دوڑا دیا اور بڑی ہائی پاور کے کیپسول کھلا دیے. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں بخار تو اتر ہی نہیں رہا ان کا. کہا آپ نہیں سمجھے, ٹی وی میں تو یہی ہوتا ہی ہے, بخار اترتا ہی نہیں ہے. یہ تو چلے گا ابھی کچھ دن تک. بیماری ہماری جو ہے وہ ٹی بی کی ہے, اس لیے یہ علاج کر رہے ہیں, بالکل صحیح کر رہے ہیں. تشخیص بخار کی ہے نہیں, بخار تو اس میں رہتا ہی ہے اور در حقیقت بخار ہے اور دوسری بیماری نہیں ہے. اب اگر کسی ایسے کے پاس پہنچے جو نباز تھا تو کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ رفع ہو جائے گا. اکثر ڈاکٹر بڑے اچھے ہوتے ہیں اس طرح کے کہ ہمارا تجربہ دن بھر ہوتا رہتا ہے, اور خاص طور سے بچوں میں ہوتا ہے. جیسے کہ جب بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ گھبرا جاتے ہیں جلدی سے, پتہ نہیں کہ مر نہ جائے, کہیں کچھ ہونے جائے. اگر کوئی اطمینان والا ہے بھی تو دوسرے اس کو پچ کرتے رہتے ہیں. آپ تو خیال ہی نہیں کرتے, آپ تو دیکھتے نہیں, ارے بھائی کیا دیکھیں, ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر کے پاس لے جائیے, ایک ڈاکٹر انجیکشن بھی لگا دیا, یہ بھی کر دیا, وہ بھی کر دیا, اور دے بھی دیا اچھے خاصی دوائیں, اور اس کے بعد قانون بھی بتا دیا اور کہہ دیا بڑا بہت خیال رکھیے گا اور گرم رکھیے گا اور ٹھنڈا رکھیے گا اور فلانے کیجیے گا. اور ایک کے پاس پہنچے لے کر کے, اس نے کہا کیا ہوا, بتایا ارے یہ کیفیت ہو گئی. کہا کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں, بالکل پریشان نہ ہوئیے, کچھ ہے ہی نہیں اس کو, ماشاءاللہ کیا کہنا, سبحان اللہ, صاحب جاتے دیکھیے, یہ دیکھیے, وہ دیکھیے. اور چھوٹی سی دوا دی, اس نے لکھ دیا, تشخیص کر لیا اسی درمیان میں, اور اس نے دیا, گھر لے آئے, کھلایا, تو تمام رفع ہو گیا, ٹہلنے لگا, کودنے لگا. پر یہ کیا ہوا, ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں. اچھا وہ والے, اب پتہ نہیں ہے تو بڑے پڑھے لکھے, اسپیشلسٹ کے پاس گئے تھے تو متخصص تھا, اور یہ کون تھے, کہا یہ تھا آرڈنری تھا. ہمارے ساتھ بہت ہوا ہے صاحب, یہ آرڈنری تھا بیچارہ, پر نسخہ کے لئے اس کا بڑا کارگر تھا. وہ کیسے کارگر تھا, ان کا ارے صاحب نے لکھ دیا, بس ایک دوا لکھی تھی بیچارے, پتہ کام تو بہت سے کچھ لکھی تھی, ابھی کھلایا بھی نہیں ان کو میں نے, بھائی اس کو دکھایا اور یہ بچہ ٹھیک ہو گیا. تو تشخیص اس نے دی, جس چیز کا مرض ہے اس کی دوا اس نے دی, اور جس چیز کا مرض ہے اس سے ہٹ کے دوا دے رہے ہیں آپ ریلیٹڈ, تو مشکل ہے. ایسے ہی یہ چیخ پکار کرنا اور یہ تمام دنگے پیدا کرنا, اس کو لڑانا اس کو لڑانا, قوم کو آپس میں پھسلانا, یہ خلاف تشخیص ہے. اللہ کے اسپیشلسٹ بنیے, مگر اللہ کے نزدیک اسپیشلسٹ نہیں ہے آپ, اس لیے کہ آپ کو مرض پتہ ہی نہیں ہے. مرض کو معلوم کرنے کی کوشش کیجئے, اور وہ مہارت سے آتا, اس میں صداقت کی ضرورت ہے. جب تک کہ صداقت نہ ہوگی, آپ کے اندر صحیح علم نہ حاصل ہوگا, مہارت نہ ہوگی, اس وقت تک آپ مرض پکڑ نہیں سکتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ میں پہنچا پا رہا ہوں نہیں, تو لکھنؤ والے ان کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. جتنی مہارت ہوگی اسی اعتبار سے وہ مرض کو پکڑے گا. کیا مطلب ہوا اس کا, اسی کو قرآن کہہ رہا, جتنی مہارت ہوگی
جتنا صادق ہوگا اور جتنی مہارت رکھتا ہوگا اسی اعتبار سے بیماری کو پکڑتا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ یہی مطلب ہے کہ جتنا کردار آپ کا سچا ہوگا، جتنا عمل میں آپ پختہ ہوں گے، اتنا ہی آپ دوسرے کی بیماری جو عمل کی ہے پکڑیں گے اور ایک لفظ کہیں گے دل پہ اثر ہو جائے۔ جتنا ہی ماہر آپ ہیں، اور اسی مہارت کی مثال ہے آپ کے سامنے قید خانے میں رکھنے کے بعد، اور دنیا کے سامنے ایک نفر ایسا نہیں ہے جو کہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اچھا ہوگا اور ثابت کرنا ہے کہ برا ہے، مگر مہارت عمل اور مہارت صداقت نے اس منزل پر پہنچایا کہ اس عورت کو کہ جو زندگی بھر گندی تھی، لیکن جب اس کو قید خانے میں ڈالا گیا تو لفظ سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے خود اپنے مرض کا دوا تلاش لیا یہیں پر، اور ایسا بدلی قیامت تک کے لیے بدل گئی ہے نا۔ آج شب ولادت بھی ہے ایک روایت کے مطابق، انہی کی شب ولادت ہے نا جو 7ویں امام علیہ السلام۔ مہارت تھی، صداقت تھی، اور اس مہارت و صداقت کی بنیاد پر اس منزلت تک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں، عمل خالص دیکھ کے مریض خود جان گیا کہ یہی دوا میرے مرض کی، کیا وہ بھی سر سجدے میں جھکا لیا کہ باہر نکالے سوچ کے کیا بدنامی ہوگی، اور جیسے ہی نکالا دیکھا کہ خود ہی سجدے میں، اور پکڑ کے کھینچ کے لا رہے ہیں باہر، بولو کیا ہوا؟ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے ہی داخل ہوئے، یہاں کا ماحول ہی عجب تھا، ہم آئے کسی اور چیز کے لیے تھے، دیکھا ہم نے کچھ اور، اوپر نظر اٹھائی تو قدسیاں سارے کے سارے سجدے میں، نیچے نگاہ کیا تو عالم سجدہ اس قدر بلند کہ سارے ملائکہ ساتھ میں سجدے میں۔ میں نے کہا یہ بزمگاہ سجدہ الہی ہے، لہذا میں بھی سجدے میں چلی گئی، اب مجھے کبھی نہ اٹھانا سجدے سے، اس سے بہتر کوئی عمل دنیا میں ہے۔ اور یہ آئی بات کیوں؟ اس لیے کہ مرض جو تھا وہ بہت زیادہ پھیل چکا تھا، اب اس کی دوا جو تھی وہ صرف محبت تھی اس شخص کی، بس جیسے ہی محبت دل میں آئی ویسے ہی کردار بدلتا چلا گیا۔ اب بھی پوچھتے ہیں بتائیے محبت اہل بیت کیا ہے؟ محبت اہل بیت یہ ہے کہ زندگی بھر خراب رہتے ہیں اور جیسے ہی دل میں محبت آئی کردار بدل گیا۔ صلوات پر محمد صداقت اور مہارت، یہ مہارت ہی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو کہ واقعاً تطبیقی ہیں، انسان کو اپنے عمل میں وسعت پیدا کرنے کے لیے سچوں کے ساتھ ہونا، یہ سچے ہیں ان کے ساتھ ہونا۔ اب یہ بات اور ہے کہ جس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی کذب نہ آیا اسے سچا کہا گیا۔ ہم نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی، قرآن اگر سچا کہتا ہے کسی کو، استقصاء قرآن فرمائیے، کسی عام آدمی کو صادق نہیں کہا، کسی عام آدمی کو صدیق نہیں کہا، کسی بھی پبلک کے امت کے کسی فرد کو قرآن نے جب بھی کسی کو صادق اور صدیق کہا ہے تو وہ نبی تھا، سوائے نبی کے کسی کو نہیں کہا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبی، یہ جو ہے صدیق نبی، حتیٰ کہ عوام سے پکروا دیا ایھا یوسف الصدیق، اے یوسف صدیق۔ کون تھا یوسف؟ نبی ہی تو تھا نا، نبی کو صدیق عوام کی زبان سے کہلوایا اللہ، صدیق۔
مگر اللہ نے قرآن میں صدیق جو کہا وہ صرف نبی کو کہا. یہ اس بات کی غمازی ہے. حضرت اسماعیل ان کے لیے بھی ہے. اب وہ اختلافات بہت ہیں. یہ تاریخ والے اور تفسیر والے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تفسیر کے معنی ہے کشف کناک، یعنی یہ کہ جو پردہ پڑا ہے اسے اٹھا دو اگر نہیں سمجھ میں آتا اور وہ صاف ہو جائے دکھائی دینے لگے. لیکن لوگ تفسیر کے معنی جو ہیں وہ تعبیر کرنے لگتے ہیں. تفسیر کے معنی جو ہیں وہ تاریخ بیان کرنے لگتے ہیں. ایک لفظ پایا اور فوراً واقعہ کھوجنے لگے. واقعے سے کیا ربط ہے اس کا؟ آپ لفظ کے معنی سمجھانے آئے ہیں تو تفسیر کیجئے. اب واقعے سے کیا ربط ہے؟ تفسیر لکھ رہے ہیں. کتنی جلدوں میں ہے؟ 50 جلدوں میں. کتنے جلدوں کا؟ 100 میں ہے. ایک صاحب نے تو علامہ طنطاوی تھا مصر کا، اس نے قوالی کر دیا. یہ موٹی اور اتنی بڑی بڑی، اور اس نے لکھی ہیں 50 جلدیں. اس زمانے کی جو 300 بنتی. کیا تفسیر قرآن ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کلام الہی کی تفسیر کی انتہا نہیں. کلام الہی کی خود انتہا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تفسیر کی انتہا نہیں ہے. آپ اگر کرنے بیٹھے گے تو یہی ہوگا. تفسیر کر رہے ہیں، واقعہ لکھ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. تفسیر والے کشف الکلام، یعنی یہ کہ جو لفظ کے معنی نہیں سمجھ میں آ رہے، مراد نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ آپ سمجھیے. اب تو دیکھیے تفسیر ہو گئی گڑبڑ ہو جاتا ہے. چونکہ لکھنے والے کا ہدف کچھ اور ہو گیا تو جو اس کے ذہن میں ٹچ پایا فوراً کھینچ کے لگا دیا لاکے. اب یہی مہارت، یہی فن ہے. بہت بڑے مفسر ہے، کہا کے لیے 50 واقعے لکھ گیا صاحب اس کے لیے. کتنوں کا واقعی حقیقتاً ربط ہے اور کتنوں کا لفظی ربط ہے، یہ سے بحث نہیں ہے. انہوں نے 50 واقعے لکھے ہیں جناب. آج تک تو کسی مفسر نے لکھا ہی نہیں. اور بہتوں کا ہدف لکھنے کا جانتے ہیں کیا ہے؟ ضرورت نہیں تھی مجھے بولنے کی، بات آئی تو کہہ دی. اللہ نے کہا ہے کہ عمل میں اخلاص پیدا کرو. اب بہتوں کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ مصنفین میں نام آ جائے، مؤلفین میں نام آ جائے. آپ دیکھیے چلتے پھرتے ہم سے بھی کہتے رہتے ہیں لوگ آپ کی کوئی کتاب نہیں آ رہی. اب لیجیے میں کیا بتاؤں، اگر میری کتاب آئے گی تو آپ سمجھ لیں گے. آپ فیصل آئیے سمجھنے کی اس طرح کی ہے میری کتاب نہیں. اب منظور یہی نا آپ کا کہ وہ کتاب آپ لکھیے کہ جو آرڈنری ہوتی ہے، یہی جو سمجھ لیں ہم تو وہ والی لکھیے تو وہ اسی لیے لکھی جائے گی تاکہ آپ کے درمیان مجھے شہرت حاصل ہو جائے کہ آپ بھی کہنے لگیے کہ ہاں مصنف ہیں، مؤلف ہیں. اور ایک شوق یہ بھی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد لسٹ تیار ہو جائے کہ مرحوم کی اتنی کتابیں تھیں. اب چاہے مرحوم نے مؤلف لکھی ہو اور چاہے ترجمہ کیا ہو، وہ سب کتابیں ہو گئی. اور ترجمہ کسی اور کا ہے. یہ علم کی دلیل ہے، یہ علم کی دلیل نہیں. علم جو ہے وہ ایک نور ہے. ایک کتاب لکھنا، کتاب پڑھنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے علم پتہ چل جائے گا. اثر پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. ایک ایسے عالم تھے، خدا رحمت کرے ان کے اوپر، 400 کتابوں کے مصنف، اور ایک کتاب میں کوئی چیز ڈھنگ کی نہیں، کچھ ملتا ہی نہیں اس کے اندر. آپ شروع سے آخر تک جان، وہاں کی محاورے میں جان بے کنی، آپ اپنے آپ کو بالکل ہلا کے رکھ دیجئے. کچھ مواد ہی نہیں ملتا، کیا لفاظیاں ہیں یہاں سے وہاں تک، اور 400 کتابوں کے مالک. اور ایک کتاب تو انہوں نے 100 جلدوں میں لکھی ہے، کسی کی نقل کر دی مثلا. تو یہ سب طریقے ہوتے ہیں. کچھ نہیں کہا کہ مؤلف ہیں ہم. کہا مؤلف کس کو کہتے ہیں؟ کہا مؤلف اس کو کہتے ہیں کہ جو چیزوں کو جمع کرتے ہیں. تو ہم نے ان کا بھی مطلب جو اپنے یہاں جمع کیا، ان کا بھی جمع کیا، ان کا بھی جمع. مؤلف ہیں کتنی کتابوں کے، جیسے علامہ مجلسی علی اللہ مقامہ بحار الانوار کے مؤلف ہیں، مصنف نہیں ہیں. مصنف اس کو کہتے ہیں جس میں کچھ یہاں سے نکال کے لکھا جائے. ابھی تک لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ مقالہ کیا ہوتا ہے اور مضمون کیا ہوتا ہے. اور جن کو یہ نہیں پتا ہے وہی ممبروں سے بولتے ہیں، اور جن کو یہ نہیں معلوم کہ صحیح ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے وہی اجتہاد کرتے ہیں. تو یہ ساری بیماریاں ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ ساری بیماریاں ہیں، ان سے خدا بچائے. پرانے علماء آج بھی ان کی روحیں شاد ہوئی. آپ کا دل چاہے تحقیق کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی اعلیٰ کتابیں لکھی ہیں مگر چھپوائی نہیں. اب اس کا بہانہ چاہے جو کچھ دیں، لیکن حقیقت میں بتاتا ہوں آپ کو، بہانے کی باتیں ہیں یہ سب.
کہ ان کے پاس اتنا وہی نہیں تھا، پیسہ ہی نہیں تھا، امکان نہیں تھے، سب کچھ امکان تھا. اس نے کتاب لکھی ہی نہیں جس کے پاس امکان نہیں تھا. اس نے کتاب لکھی ہے جس کے پاس امکان تھا اور جس کے پاس قوت و اقتدار تھا کہ چھپوا سکتا تھا، نہ اپنے سے، عوام سے کہہ کر کے یا اس زمانے کے سلاطین سے کہہ کر کے، وزراء سے کہہ کر کے، لیکن اس کے باوجود اس نے نہیں چھپوایا. کیوں؟ اس لیے کہ آخر کتاب میں لکھا ہے کہ یہ میں نے صرف لکھا ہے اپنے ذات راہ کے لیے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ چھپوا کے شہرت لوں. اور جن کو تحقیق کرنی ہے وہ کتب خانے لے جائیں گے اور پھر وہ تلاشیں گے. جب دیکھیں گے لسٹ کون محققین گزرے ہیں تو خود وہاں جا کے زحمت کریں گے اور پڑھیں گے، اس سے حاصل بھی کریں گے. لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کو چھپوا کے شہرت دلوائیں. لہذا محض احتیاط میں انہوں نے یہ کام کیا اور جو اس کا اہل ہوگا خود ہی ڈھونڈ لے. ضرورت ہی نہیں ہے. یہ علماء کے نظریات بھی تھے تاکہ بچیں خواہشات نفسانی. بات آئی تو اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں یہ سب کبھی پڑھتا نہیں ہوں. بات آئی تو کہہ رہا ہوں کہ حضرت علامہ حلی، جن کے لیے آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہر روز 14 ورق پڑھ رہے ہیں، ان کی پوری زندگی کو تقسیم کریں تو ہر روز پہ 14 ورق گویا انہوں نے لکھا ہے. کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر ساعت پہ 14 ورق، واللہ عالم. لیکن کتابیں بہت ہیں. وہ علامہ حلی باپ اور بیٹے میں طے ہوا تھا کہ آخرت کے احوال آپ بتائیں. مدتوں بیچارے پلٹ کے نہیں آئے خواب میں. ایک مدت گزر گئی. جب مدت تمام ہو گئی، بہت زیادہ یہ بھول بھی گئے کہ اب کیا ملاقات. تو ایک دن خواب میں آ گئے. پوچھا بابا خواب میں آپ بہت دن کے بعد آئے؟ انہوں نے کہا کیا کرتے؟ حساب کتاب میں لگے تھے. کہا آپ اور حساب و کتاب؟ تو فرمایا جی اگر 2 چیز نہ ہوتی تو ہم بھی گئے تھے. یہ جتنے سب 1000 میں سن رہے ہو یہ سب ایک بھی فائدہ نہیں دیا. صرف 2 چیز نے مجھے بتایا. ایک زیارت الحسین اور دوسری الفین. یوں فرمایا لو لل زیارت الحسین والالفین. اگر زیارت حسین اور الفین نہ ہوتی تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے تمہارے پاس. الفین کیا ہے؟ 2000 دلیلیں مولائے کائنات کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے قائم کی تھی. 2000 دلیلوں پر مشتمل کتاب لکھی. اس کتاب کا نام الفین ہے. اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خالص ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھی تو اللہ نے نجات دیا. صلوات محمد. اب کہیے تو آپ کو سمیٹ کر کہہ دوں گا. 2 ہی چیز تھی. ایک الفین جو ولایت کی کتاب تھی اور ایک زیارت حسین جو کہ ذکر امام حسین ہے اس میں. بس معلوم ہوا ایک مجلس میں کیا ہوتا ہے. 2 ہی چیز ہے. ایک ولایت کا تذکرہ ہے اور ایک مصائب زید الشہداء. تم لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے تو سن کر کے یہ فائدہ اٹھا لو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل کو اپنی کتاب میں یاد کرو. اور پھر وہاں فرمایا اِنَّهُ آگے چل کر کے کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. ابراہیم جو ہے اپنے وعدے میں سچے تھے. اب آپ جتنے واقعات مل سکتے ہیں لکھ ڈالا. ان کا وہ بیچارے ایک دفعہ کھڑے تھے کہیں اور کسی آدمی نے کہا کہ میں آپ سے کچھ کام رکھتا ہوں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. تو وہیں کھڑے رہ گئے. سالہ گزر گئے، کھڑے رہ گئے. کہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہاں میں کھڑا ہوں، تو وہ ہٹی نہیں. اس لیے اللہ نے کہا صادق الوعد. ابھی ایسنس میں آتی ہے بات. ایک نبی جس کا کام ہے امت کو سدھارنا، ایک امتی کے کہنے سے وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے. میں واقعہ لکھنے میں کیا کرتا ہے ایک واقعہ لکھ دیا، مفسر ہو گئے، مصنف ہو گئے. یہ اصل میں کیا ہے کہ جب اہل بیت سے دشمنی ہو جائے تو دماغ پہ پردے پڑ جاتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے. وعدہ کیا کیا تھا جب باپ نے کہا
کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو اسی وقت انہوں نے وعدہ کیا کہ یا ابتے افعل ما تؤمر ستجدک انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ قرآن خود ہی تفسیر کر رہا ہے، یہ وعدہ کر لیا کہ جو تم نے خواب دیکھا وہ کر گزرو، مجھے صابروں میں پاؤ گے، میں چون سے چرا نہ کروں گا، جہاں لے جاؤ ذبح کر دو، میں راضی ہوں۔ یہ وعدہ کیا، اب اس کے بعد وعدے میں ثابت اترے۔ ابراہیم نے آنکھوں پٹی باندھ کے چھری دھر دی اور اپنے حساب سے چلا بھی دیا، اب وہ اللہ کا کام تھا، زندہ کر لیا اس نے۔ تو وعدے میں تو سچے نکلے، اس لیے کہا انہو صادق الوعد، یہ جو ہے نوکانا صادق الوعد، یہ جو ہے صادق الوعد ہے، وعدے میں سچے نکلے۔ سچے کے معنی یہ ہے کہ جو مطابق واقع کہے، اور یہاں مطابق واقع کہا بھی، مطابق واقع کیا بھی، اس لیے سچے ہو گئے۔ توجہ کریں آپ، تو اب معلوم یہ ہوا کہ جتنے انبیاء ہیں انہی کو اللہ نے سچا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بات معلوم ہو گئی کہ سچا وہی ہوگا اللہ کی نظر میں کہ جس کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہ گزرا ہو کہ جس میں وہ جھوٹ بولا ہو، ایک لمحہ ایسا نہ گزرا ہو کہ جس میں وہ جھوٹ بولا ہو۔ اور دوسرا، قرآن نے یہ صفت بیان کرنے سے پہلے جن کی صفت بیان کی ان کے منصب بھی بیان کر دیے کہ یہ انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، پر سمجھ میں آیا کہ سچائی کی صفت معصوم کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ معصوم ہے صرف جو بچاتا ہے اپنے آپ کو اس بات سے کہ اللہ کی معصیت نہ کرے اور خلاف واقع کوئی چیز نہ بولے، خلاف واقع کوئی چیز نہ کہے، لہذا وہی صادق ہے۔ اب صادقین وہ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ جو صداقت والے ہیں۔ آپ دیکھیے کون ہے صداقت والے؟ انبیاء ہیں۔ تب انبیاء کو کہاں ڈھونڈوں؟ کہاں ڈھونڈنے جائیں کہ ان کے ساتھ ہو جائیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج سے طے کیا ہم لوگوں نے کہ آج سے ساتھ ہونا ہے، سچوں کے۔ اب یہاں تو یہی نہیں، ہر جگہ ڈھونڈتے رہے، کوئی مل ہی نہیں رہا جس نے ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ انبیاء نے جو ہے وہ بتایا اور اللہ نے سراغ دیا انبیاء کا کہ انبیاء ہیں۔ انبیاء میں جو نام لیے گئے وہ مر گئے، وہ زندہ نہیں ہیں، روحانی طور پر ہیں تو وہ اوپر ہیں، ان کو ہم پا نہیں پا رہے، تو ہم کیسے ان کے ساتھ ہو جائیں؟ کیسے ان کے ساتھ ہو جائیں؟ اگر ہم ابراہیم کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو ہے ہی نہیں، اگر ہم یوسف کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو ہے ہی نہیں، اگر ہم موسیٰ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو ہے ہی نہیں، اگر ہم عیسیٰ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو ہے ہی نہیں۔ وہ تو چلے گئے، غائب ہو گئے، دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ توجہ کریں میری بات پر، اب یہ ہیں ہی نہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوئیں کیسے؟ کیسے ان کے پاس جائیں؟ اچھا، اور یہ بھی مختلف زمانوں میں تھے، ان کو ہم ڈھونڈنے کے لیے اپنی عمریں کہاں تک لے جائیں؟ وہاں تک۔ تو اب ایسا کوئی ہو جہاں پر ہمیں نوح بھی دکھ جائے، ابراہیم بھی دکھ جائے، موسیٰ بھی دکھ جائے، عیسیٰ بھی دکھ جائے، اس کے ساتھ ہو گئے تو سارے انبیاء کے ساتھ ہو گئے اور سچوں کے ساتھ ہو گئے۔ اب وہ ایک آدمی کو ڈھونڈیے کہ جس کے اندر نوح بھی نظر آئے، ابراہیم بھی نظر آئے، موسیٰ بھی نظر آئے، تو نبی فرمائیں گے کہ جو چاہتا ہے کہ نوح کو ان کی شکل میں دیکھے، آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے زہد میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی حیبت میں، عیسیٰ کو ان کی صورت میں، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔
آپ یہاں بھی سوال کر سکتے ہیں کہ بڑی تمکنت سے دلیل لے آئے تھے، مگر جہاں ابراہیم ہے وہیں یہ بھی ہیں، تو آپ کہاں ڈھونڈنے جائیں؟ کر دیا نا سوال آپ نے۔ اس کے بعد جب باہر نکلے پتہ نہیں کیا سوچ کے پڑھتے ہیں، یہ بولتے ہیں جو سوچ کے۔ ہم یہ سمجھے تھے، اعتماد کیا تھا ذہنوں پہ کہ ہم نے بات پہنچا دی، مگر ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوئی تو محسوس ہوا کہ نہیں، جب تک گھر تک نہ لے جاؤ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے بات۔ ہم نے سوچا تھا ہم نے پہنچا دیا، لیکن جب تک گھر تک نہ پہنچائی کہا کہ والی میں جمع تو علی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بابا یہی تو بتا رہا ہوں کہ ایک فوٹو دکھا رہا ہوں تمہیں، ایک عکس دے رہا ہوں کہ ایک کو پہچان لو، اس کے بعد 12 ایسے ہی اور ایک کو خدا نے پردے غیب میں رکھ رکھا ہے، اسی لیے کہ وہ سچے کے ساتھ ہونے کے لیے پہلے پہچان چاہیے، اس کو پہچان لو تب اس کو پہچان لو۔ محمد والے محمد صلوات۔ ان کے ساتھ ہو، سچوں کے ساتھ ہو، یہ سچے ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ متقی ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو سچائی لے کے آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ اب دیکھیے آپ اللہ کے لفظ میں کتنی گنجائش ہے، صرف وہی متقی ہیں جو سچائی لے کے آیا اور جس نے سچائی لانے والے کی تصدیق کی۔ یہ دو ہی تو ہوئے نا، لیکن دو کے بعد اولئکا وہی متقی ہیں۔ تو معلوم دیتا ہے جس وقت نبی کی تصدیق ہو رہی تھی اور جب نبی سچائی لے کے آئے تھے تو پہلے سے کچھ تصدیق کرنے والے موجود تھے، وہ زیادہ تھے، کم سے کم 3 ہونے چاہیے۔ تو ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا، ایک پوتا تھا، جب 3 تھے تصدیق کرنے والے تو آواز آئی یہی متقی ہے اور کوئی نہیں۔ پہنچے آپ نہیں پہنچے؟ نہیں، کچھ نہیں پہنچے، پھر صلوات پڑھنا۔ دادا جو تھا عبد المطلب تھے اور بیٹا جو تھا ابو طالب تھے اور اس کا پوتا جو تھا وہ علی تھے۔ آپ کہیے کہ بیست کے وقت عبد المطلب نہیں تھے، باپ بیٹے تو سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن دادا نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بنفس نفیس موجود ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا ولی اور وصی اور جانشین مقرر کرتا ہے اور اس کی بھرپور طریقے سے پہلے سے تفسیر کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں شک نہ پیدا ہو۔ ہم ان سب چیزوں کے قائل ہیں، ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، تبھی 7 محرم کو وہ مصائب پڑھا تھا میں، سمجھ میں آیا نا؟ امام حسن علیہ السلام نے تشنا نہیں رکھا، جب جانے لگے تو وصیت لکھ کے چلے گئے تاکہ دنیا سمجھے ہم شریک ہیں اس میں۔ اسی طریقے سے یہ سیکھا کہاں سے؟ یہ آبا و اجداد کا طریقہ تھا۔ عبد المطلب نے پہلے زبان سے یہ ثابت کیا، جب اس منزل پر کوئی ناشناس تھا جہاں ان کی مسند لگتی تھی، اور میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہوگا، اس مسند پر خود بیٹھتے تھے اور ان کے 11-12 بیٹے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کے، جسے حکم کریں وہی کچھ کام انجام دے۔ اور ایک دن آنے میں دیری ہوئی، رسول اللہ بچے تھے، چھوٹے تھے، آپ جو ہیں اپنے گھٹنوں کے بل چل کے اس مسند پہ جا کے بیٹھ گئے، تو جو چچا نہیں پہچانتا تھا اس نے فوراً اٹھانا چاہا۔ ابو طالب کے باپ باہر نکلے ویسے ہی اور قدم اندر رکھتے ہوئے کہا دعوہ، اس کو وہی چھوڑ دے، اِنَّا لَهُ شَانًا كَبِيرًا، اس کی شان بہت بڑی ہے، اس مسند پر بیٹھنے کا حقدار یہی ہے، اس کی شان کبیر ہے۔ پھر میں کہتا ہوں یہ لوگ ایسے شاطر ہیں کہ ایک تیر سے 2 شکار ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن کہا کیا کہ اس کو چھوڑ دے یہیں پہ،
اس لیے کہ اس کی شان بہت بڑی ہے، یعنی شان بڑی تبھی بیٹھ سکتا ہے یہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اب اس مسند پر وہی بیٹھ سکتا ہے جس کی شان بڑی ہے۔ تو عبد المطلب سمجھ میں آئے کیا ہے؟ یہ انبیاء کے وصی ہیں، اپنی وصایت کا اعلان بھی کر رہے ہیں، نبی کی نبوت کا اقرار بھی کر رہے اور اس کو میں نے ضرور کئی دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن یہ نقطہ پہلا۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ تین پہلے تھے تصدیق کرنے والے، اولئک ھم المتقون، یہ متقی ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا ساتھ پکڑو، یہ سچے ہیں، سچوں کے ساتھ رہنے کی بات کر رہا ہے، صادقین کی لفظ لے آیا، اور وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے ان کے مرتبے تک اگر پہنچ گئے جو اصل سچے ہیں تو کیا کہنا، وہ تو الگ کریڈٹ ہے، جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تب تم اولیاء سے آنکھ ملا سکتے ہو، لیکن اگر اور بالا چلے گئے تو یہ بالا کیا ہے؟ سچا وہ ہے کہ جو کبھی خلاف واقع بولا ہی نہ ہو، اور اس سے بلند وہ ہے کہ جو بولتے جائیں سچ پیچھے پیچھے رہے، جو بولتے جائیں وہی ہوتا جائے، جو کہتے جائیں وہی سچ بنتا جائے، جو بولتے جائیں وہی سچائی ہوتی جائے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک ہے، وہی تو فرمایا تھا مولا کائنات نے کہ جو اپنے زمانے کا مولا ہے اور جو اپنی مولائیت کا اقرار لے لیا تب پھر علی کی مولائیت کا اعلان کیا۔ اس نے یہی تو کہا کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے، اگر اتنی بات ہوتی تو دوئی تھی، حق ایک الگ چیز ہے، علی ایک الگ چیز ہے، یہ ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد نچا بھی دیا، کہا یا اللہ جدھر جدھر علی جائیں ادھر ادھر حق کو بھی پھیرتا جا۔ اب تو یہ لفظ بری نہیں لگ رہی نا، کیسے دارا یا دوروں کے معنی ناچنی کے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے حق کو نچایا، حق کو پھیرا، کہا جدھر جدھر علی جائیں ادھر ادھر حق جائے۔ اللہ اکبر، حق جو ہے وہ راہبر نہیں ہے، راہبر علی ہے، حق پیشوا نہیں ہے۔ یعنی معیار یہ بتایا ہے کہ دنیا کو حق پر جاچنا اور حق کو علی پہ جاچنا، دنیا کو حق پر جاچنا اور حق کو علی پہ جاچنا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اب جہاں جہاں بھی آپ کو لوگ دکھیں ان کو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ حق پر ہیں، پہلے حق طے کرو کیا ہے، اور حق جو ہے وہ علی کے معیار کے مطابق، اگر وہ ہے تو حق ہے اور اس سے ہٹ کے ہے تو باطل ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا تھا ادھر کہاں چلے جا رہے ہو، قرآن ادھر ہے وہاں نہیں ہے، حق ادھر ہے ادھر آؤ، یہاں قرآن ہے وہاں کہاں چلے جا رہے ہو۔ اور واقعی یہ نہیں بات کی غلط تھی، بات حق بھی یہی تھا، سچ بولتے ہیں مطابق ہے واقعی، اس لیے کہا ادھر قرآن نہیں ہے، اور بعد میں تاریخ نے خود ہی کھول کے رکھ دیا، پتہ نہیں وہاں کی راہ کسی نے کھولی تھی کہ نہیں، لیکن تاریخ نے بہرحال کی راہ کھول دی، کہا وہ جزدان میں اینٹیں تھے، قرآن تھا ہی نہیں۔ اب بھی جزدان کے اندر پتھر تھے جن کو بھر کے اس نے اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر، آج تک عقلوں میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، آج تک پلٹ کے نہیں آئے خوارج، وہی پتھر ان کے دماغ پر پڑے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو علی سے پھرتا ہے اس کا بس یہی انجام ہوتا ہے، علی سے پھرا انجام یہی پائے۔ اب لان بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالص اتنا دیکھو کہ علی سے پھرا کی نہیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اول کلام میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمدردی سے ہے۔ ہمدردی اس وقت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ محبت علی نہ آئے۔
खाली देखते रहो, अब जाता किधर है? अगर इधर जाता है तो समझ लेना इधर वाला है, इधर जाता है समझ लेना इधर वाला है, क्यों यहाँ तो है ही नहीं मोहब्बत इसके पास। अब ये निकल चुका है रास्ते से, बाहर हट चुका है, तो हमें खींच के लाने की जरूरत नहीं है, खींच के लाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। मौला ने भी कह दिया, जाओ अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो तुम्हें, अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब इधर दिखना भी नहीं। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद लिहाजा ये कौन से लोग थे, और हर जगह मौला ने समझाया, जंगे जमल में भी, जंगे सिफीन में भी, वहां निकलने वालों भी बताया हक किधर है, और वो हदीस भूल गए थे, मेयार करार दिया। नबी ने कोई चीज छोड़ी नहीं है, सच्चाई और हक्कानियत को रोशन करने के लिए फरमाया, या अम्मार तख्तुल का फिक्तुल बागिया, आपको बागी फिरका कत्ल करे। और सबने लिखा, हद ये है कि मुतासिब तरीन तारीख बगदाद लिखने वाला हाफिज बगदादी, उसने भी इस हदीस को लिखा। ये पैगंबर का फरमान मुस्तनद है, सहीहा में से है, बशर्ते शेखैन है, यानी सही बुखारी और मुस्लिम जिसको एक्सेप्ट कर लें वो बशर्ते शेखैन है, और ये तय है। तब मारने वाला कौन हुआ? अब जहन तो मुख्तलिफ होते हैं, माविया का भी जहन पहचानिए आप, और यहाँ पता लगाते रहिए कौन है कौन नहीं। जब ये बात आई और अम्मार कत्ल हुए, तो मौला ने कहा कि देखा तुम लोगों ने, तो एक ने बढ़ के माविया से कहा कि रसूल ने कहा तो था कि या अम्मार तख्तुल काफे तुलबा गया, तो तुमने कत्ल किया। कहा वो किया होगा हमने, लेकिन हम थोड़ी बाइस हैं, अली न लेके आते न ये कत्ल होते, लिहाजा अली ही कातिल हुए, हम नहीं हैं। आप समझ लीजिए, अब इसे कहते हैं झूठ, इसे कहते हैं बातिल, ये हक नहीं है, न इस वजह से कि अली के खिलाफ है, जाहिर में भी मुताबिक वाक़े नहीं। कातिल वो है जिसने कत्ल किया, लाने वाला तो दिफा के लिए लाया था, वो कत्ल कराने के लिए थोड़ी लाया था, तो दिफा के लिए लाया था। तभी आपने फरमाया, फिर इसके मानी है कि हमजा सैयदुश्शुहदा को रसूल अल्लाह लेके गए जंगे उहद में, तो रसूल अल्लाह कातिल हो गए। जाफर तैयार को रसूल अल्लाह लेके गए, तो रसूल अल्लाह कातिल हो गए। क्या बातें करता है तू? मासूम ने ललकारा, ताकि ये भी जरूरी था आना और ये भी जरूरी था कहना, ताकि आपके लिए मीजान मिल जाए कि अब अफकार माविया भी पहचानते रहिए और इसका दिफा फिक्र अली से करते रहिएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। बस अजीजों, वक्त ज्यादा हो गया, सब लोग जो है बार बार मुझे देख रहे हैं, वक्त तमाम हो गया, ज्यादा हो गया, लेकिन मैं जो चीजें सोच के आया था वो दूसरे पैटर्न पे है इंशाअल्लाह किसी दिन। और ये वो जंग है जिसके अंदर कमालात शुजाअत हजरत अब्बास की नमूदार है, ये वो जंग है। और इसी जंग में जनाब अब्बास सिर्फ अपने कमाल को दिखा सके। तारीख में रवायात में यह आया है, और इसके नातिल इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर, तो मालिक अश्तर से हजरत अब्बास लड़ गए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर तुम में दम है तो मेरे मौला से मुझे इजाजत दिलवा दो, और कल के दिन देखते हैं तुम ज्यादा जरी हो कि मैं। और उसका सिन जनाब अब्बास का 13 या 14 साल, और मालिक अश्तर पीरी को पहुंच रहे थे, शुजा तरीन इंसान थे। इतना तो आपको पता ही है कि मालिक अश्तर कौन है, दिन भर लोग पढ़ते हैं। बेशक बेशक। तो मालिक अश्तर को तिरमा इब्न अदी ने कहा था कि ये मौलाए कायनात का एक शुतुरमुर्ग है। जब माविया के पास गए थे तो माविया लंबे बहुत थे, माविया ने कहा आसमान की क्या खबर है?
तिरमा इब्न अदी हातिम ताई के पोते थे डायरेक्ट। तो जब ये वहां पहुंचे तो माविया ने इनसे मजाक उड़ाया, जवाब में इन्होंने कुछ जवाब दिया। और उसके बाद फिर माविया ने कहा कि अली से कह देना कि मैंने ऐसी फौज जमा की है जैसे राई के दाने। तो उन्होंने फरमाया कि जवाब तो बाद में आएगा, फिर इतना मुझसे लेते जाओ। अली ने ऐसा शुक्रमुर्ग पाला हुआ है कि एक एक दाने टूम लेगा। वो है मालिक अश्तर। तो मालिक अश्तर शुजाअत तरीन फर्द थे बेशक फौज अमीरुल मोमिनीन। बेशक और अगर ऐसे शुजाअत न होते तो महिला कभी न कहते कि मालिक अश्तर वैसा ही है मेरे लिए जैसे मैं था रसूलुल्लाह के। आजमत की बुलंदी है और रवायात शाहिद हैं। उनमें से एक है मालिक अश्तर जो ज़ुहूर के बाद इमाम के साथ हो। 5 सहाबी साथी होंगे, अबू दज्जाना, अबी अय्यूब अंसारी, उनमें से एक मालिक अश्तर जो कि खुली तलवार रखे हैं। और एक जगह मैंने वजह पढ़ी है, तो वजह इनके लिए नहीं है तनहा, बल्कि एक कुल्ली वजह इमाम से पूछी, छठे इमाम से, ये कौन लोग इमाम के साथ आएंगे? फरमाया वो जिनके दिल की भड़ास जिहाद में पूरी नहीं हो सकती, वो सारे के सारे उठाए जाएंगे ताकि उनकी शुजाअत सामने आ जाए। उनमें एक ही है मालिक अश्तर। तो मालिक अश्तर से जनाब अब्बास ने कहा था देखेंगे उस दिन कि तुम ज्यादा कवि हो कि मैं। तो मालिक अश्तर ने बहुत मोहब्बत से गिर पड़े जनाब अब्बास के चेहरे पे। लफ्ज की रवायत के लफ्ज ये हैं कि अपने आप को गिरा दिया चेहरे के ऊपर और चूम लिया और कहा तुम महताबे बनी हाशिम हो, हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये सिन 13-14 साल का था। अब आप एक बात और सुन लें कि जिहाद और जंग का वलवला नहीं निकल सका। हकीकत अमर ये है, कहते ये हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान इस कदर भारी है कि जो आप जंग सिफ़ीन में थे, असहाब ने हथियार डाल दिए और उनका कि पानी बंद कर दिया है माविया, हम प्यासे, हम याली प्यासे जंग नहीं कर सकते। तो मौला ने कहा कि फतह करो जाके। सारे असहाब से पर अंदाज़ा हो गया प्यास में हम क्या फतह करेंगे, कैसे कब्जा करें। तो खैमे का पर्दा उठा और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवार होकर बाहर और फरमाया बाबा इस मैदान को मैं सरूं, आप वक्त इजाजत दे दीजिए। मौला ने इधर देखा और उधर देखा, कहा तुम फर्जंदे रसूल हो, तुम्हें कैसे भेजूं? कहा बस आज भर की मोहलत दे दीजिए। और ये कह के आगे बढ़ाना चाहे घोड़े को, फौरन मौला ने कहा जाओ अपनी हिफाजत रखना। इमाम हुसैन साहब चंद कदम चले, मौला के 12 बेटे थे। तारीख में लिखा है सारे बच्चे नजदीक पहुंच गए घोड़ा दौड़ा के और सब कहने लगे कि मुझे इजाजत दीजिए, आप कहां जाते हैं? इतनी देर में देखा कि एक जवान चेहरे पे नकाब डाले हुए मैदान में आया और आने के बाद जहां हुसैन इब्न अली खड़े थे उधर के पैर को आंखों से लगा और कहा मेरा मौला आप वापस जाइए, जब गुलाम मौजूद है तो आका की जरूरत क्या? तारीख में लिखा है। और इमाम आली मकाम को वापस किया और उसके बाद नहरे फरात पर कब्जा किया। और यहीं पर एक जुमला और भी लिखा है कि जंगे सिफ़ीन में एक वाकया है, जंगे सिफ़ीन में इस कदर जंग की मौलाए कायनात के इस बेटे ने, इस कदर जंग की किसी ने चेहरा नहीं देखा था। और जब मुकाबिल में लोग आए तो शाम का नामी पहलवान इब्ने शाफा बहुत बड़ा पहलवान था, उसने कहा कि मैं इसको तनहा चूम जाऊंगा। और उसके बाद उसके बेटे ने कहा मैं काफी हूं इसके लिए और देखता हूं कौन बहादुर है। उधर तरफ फौज ने कहा जा, पहले बेटे को भेजा, एक ही बार में तमाम किया। दूसरे बेटे को भेजा, दूसरे का भी सर उतार दिया।
اور تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے مہارت بالکل باپ کی جیسی تھی۔ جب آپ سر اتار دیتے تھے تو سر بہت دیر تک معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کٹ گیا۔ جب گھوڑا حرکت کرتا تھا تو سر ادھر گرتا تھا، دھڑ ادھر گرتا تھا، اور یہ مہارت صرف علی ابن ابی طالب کی تھی۔ لہذا اس مہارت کو دیکھ کے 7 بیٹے تھے، 7 کے سر جب اتار گئے تو دیوانہ ہو گئے اور خود بھی گیا۔ حضرت عباس نے بڑھ کے اس طرح سے وار کیا، پہلے خالی دیا اور اس کے بعد وار کیا، سر وہیں اس کا رہ گیا۔ جب گھوڑا حرکت کیا تو سر ایک طرف، دھڑ ایک طرف، فوج شام میں بھگدڑ مچ گئی، اور لوگوں نے کہا یہ علی آ گئے ہیں جنگ کر رہے ہیں، ورنہ یہ نقاب نہ ڈالتے، نقاب ڈال کے آئے ہیں۔ اب یہاں پہ 2 روایتیں ہیں۔ کبریت احمر میں ابن نما ہلنے نے لکھا کہ مولا خود پہنچ کے نقاب ہٹائے، تو جب خود پہنچ جائیں گے تو راضی کھولنا کیا مانی ہے، تو دیکھ ہی رہے لوگ۔ لیکن جو دوسری میں نے روایت پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کے چلنے سے نقاب چہرے سے جو ہٹی تو لوگوں نے دیکھا کمر بنے ہیں جناب عباس۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اللہ اکبر۔ شام کو یہ دہشت تھی، اس لیے شمر امان نامہ لایا تھا۔ شام کی فوج نام سن کے کانپ گئی تھی کہ عباس نہ ابن شاہزا کے 7 بیٹے اور میں ابن شاہزا کے، انہوں نے پائے کر دیا اگر عباس کربلا میں ہے تو ہم نہ جائیں، اس لیے شمر امان نامہ لایا تھا۔ عزیزو اسی جنگ صفین میں ایک روایت یاد آئی کہ جنگ کر رہے ہیں جناب عباس، بڑی آب و تاب کے ساتھ اب پیاسے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ پیچھے ہٹتے ہیں اور ہٹ کے اپنے باپ سے کہتے ہیں بابا کیا پانی مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے حکم دیا، فوراً جام شربت کا پیش کیا گیا، اور جیسے ہی پی کے آپ نے اس آپ خورے کو واپس کیا، دیکھا مولا کے آنکھوں میں آنکھوں، فرمایا بابا آپ رو کیوں رہے؟ میں نے دنوں کو تحت دے کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں رہا بیٹھا میں رو رہا ہوں صرف ایک چیز کو یاد کر کے، جیسے آج پیاسا ہوا ہے ایسا ہی ایک دن اور پیاسا ہوگا۔ کہا بابا وہ کون سا دن ہوگا؟ کہا ایک دن ہوگا جس دن تو پیاسا ہوگا، مظلوم ہوگا۔ کہا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نہیں ہوں گے۔ بھیا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا بھیا حسین ہوں گے؟ کہا وہ بھی مظلوموں میں پھرا ہو، تو اس سے زیادہ پیاسا ہوگا۔ کہا بابا پھر میں کروں گا کیا ہوگا؟ کہا ایک کام کرنا، دریغ نہ کرنا، اپنی جان حسین پر لٹا۔ عزیزان گرامی، وصیت ہے، وصیت ہے باپ کی۔ چونکہ بانی مجلس نے مجھ سے کہا تھا مرثیہ گرچہ احوال اہل حرم کے تھے، قید خانے کے تھے، لیکن ان کی فرمائش جناب عباس تھے اور حضرت سکینہ ہیں۔ عزیزوں میں صحیح کرتا ہوں کہ دونوں سمیٹ ہوں۔ حضرت عباس وہ ذات گرامی ہے کہ جس کی شجاعت کھل کے نہ نکل سکی، اس لیے شب عاشور زہیر ابن قین نے جب کہا تھا اتدری، کیا تم جانتے ہو کہ کس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تو آپ نے ذرا پہن کے بڑائی لی تھی اور فرمایا تھا یا زہیر اتشجعونی، کیا مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ کل اجازت دلانا۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، علماء نے تحلیل کی ہے کہ کیوں اجازت نہیں دی، کیا وجہ ہے؟ تو ایک وجہ یہ لکھی کہ چونکہ امام جنگ کرنے نہیں آئے تھے، امام جنگ کرنے نہیں آئے تھے، اس لیے اس نے جہاد نہیں دیا بلکہ دفاع کے لیے آئے تھے، اسی لیے سب کو کوئی نہ کوئی بہانہ ہی رہا۔ لہذا عباس کو بھی ایک بہانہ تھا، پانی لے کے آؤ۔ عزیزان گرامی، کس کے لیے پانی، کس کے لیے پانی لاؤں؟ اہل حرم پیاسے، الاتش الاتش کی آواز آ رہی ہے، ان کے پانی کا چارہ کرو۔ عزیزو ابھی بھی روایت کہتی ہے عباس کھڑے ہیں، حکم ایمان ضرور ہے، اب جائیں گے، کھڑے ہیں فقط، سوچ رہے کیسے جاؤں۔ ایک بچی اپنا مشکیزہ لے کے حاضر ہو گئی، چچا ہم پیاس ہیں، اور جیسے ہی بچی کی طرف دیکھا گود میں اٹھا لیا، فرمایا ضرور تیرے لیے پانی لاؤ۔ اور اس کے بعد آپ نے مشق میں علم میں اپنے مشق کو باندھا اور باندھ کے اعلان کیا عباس نہر فرات پہ جا رہے ہیں، جس کو روکنا ہے روک لے۔
عزیزوں فوج بہت چلی، 4000 کی فوج جو کہ فرات پر تھی۔ عباس نے جنگ صفین کی طرح کربلا میں بھی فرات پر قبضہ کیا۔ یہ جو روایتیں آپ سنتے ہیں قطعاً اس کا مقصد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ قبضہ دکھائیں۔ اور جب آپ نے نہر فرات میں گھوڑے کو ڈالا تھا تو ایک لفظ کہا تھا، وہ دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اپنے گھوڑے سے کہ یقیناً جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، پانی پی لے۔ عزیزوں اسی جگہ یہ روایت ہے کہ 3 دفعہ جب تقرار کیا تو گھوڑے نے سر اٹھا لیا اور رخ خیمے کی طرف جانور ہو کے عباس کا سمجھ رہا۔ اور میں آپ کو تاریخی ثبوت دوں گا، اس کو سکینہ سے بڑی محبت تھی۔ گھوڑے کو میں نے تاریخ میں روایت میں پڑھا ہے کہ یہ گھوڑا بعد شہادت عباس یزید نے قبضے میں لے لیا تھا اور اپنے شام کے استبل میں بندھوا رکھا تھا۔ ایک دن قید خانے سے نزدیک سے گزارا جانا، سکینہ در کھلا تھا، دیکھ رہی تھی، گھوڑے کا نام مرتجل تھا، پکارا ہے مرتجل، تو گھوڑا نزدیک آ گیا، قدموں پہ سر رکھ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ روایت والے کہتے ہیں زبردستی گھوڑے کو کھینچ کے پھر استبل لے جایا گیا۔ چند دن بھی نہیں رہا، 2 یا 3 دن کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ اس قدر سکینہ کے بین سے اس کے اوپر اثر ہوا۔ کیا کیا تھا؟ جب گھوڑے نے قدم پہ منہ رکھا تھا تو باہیں ڈال دی، کہا میرے چچا کی سواری، میرے چچا کو کہاں چھوڑا تھا؟ عزیزوں سوچئے جو گھوڑا اتنا سادہ ہوا تھا کہ عباس کے ہاتھ نہیں تھے، گھوڑا اتنی وفاداری کے ساتھ تھا کہ اشاروں پر قدم کے چل رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں گھوڑے کی بات ڈور ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن مولا کے ہاتھ نہیں تھے، قطع ہو گئے تھے۔ تو اس قدر یہ وفادار فرس تھا۔ بس عزیزان گرامی سوچیں آپ، کہا تو بھی پیاسا ہے، مجھ جیسا پانی پی لے۔ گھوڑے نے سر اٹھایا۔ اب سوچیں آپ، خیام کے اندر رہنے والے جانور بھی پیاسے تھے اور ان کو بھی احساس تھا حسین کے بچوں کی پیاس کا۔ اللہ اکبر، تو عباس کہیں پیتے، وہ تو خالص دکھانے کے لیے چلوں میں پانی لیا اور لے کے دکھایا کہ دیکھو ہاتھ میں اقتدار ہے، مگر پھر پانی پہ پھینک دیا۔ اللہ اکبر، کیوں پھینکا؟ اب ہر ایک اپنے اپنے حساب سے کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پانی میں سکینہ دکھ گئی، کوئی کہتا ہے تصور خیمے کا چلا گیا، اور میرا دل کہتا ہے عباس کو بات یاد آ گئی کہ بابا نے کہا تھا تو بہت پیاسا ہے اور حسین تجھ سے زیادہ پیاسے ہوں گے۔ بازی تو پانی پھینکا اور ایک تصور یہ بھی کیا کہ اللہ اکبر، میرا ہاتھ نم ہو گیا اور ابن فاطمہ پیاسا ہے۔ آپ نے اپنی ردا سے ہاتھ کو بہت دیر تک پوچھتے رہے کہ نبی نہ جانے پائے، نبی ختم ہو جائے ہاتھ کی، اندر نہ جانے پائے، احساس نہ آنے پائے۔ عزیزان گرامی، وہ عباس ہے کہ جس نے سکینہ کو اتنا یاد کیا، اور یہ آخری بات تھی کہ مشق کو کلیجے سے لگائے رہے، محض اتنے کے لیے کہ سکینہ تک یہ پانی پہنچ جائے۔ سکینہ کو اتنا چاہتے تھے، لہذا آخری دم تک، ہاں بازوؤں کے قطع ہو جانے کے بعد بھی صحیح اور کوشش یہی رہی کہ خیمے تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن جو تیر آپ کی مشق پر لگا، تیر سے لگنا تھا، پانی کا بہنا تھا، عباس کا آدم نکل گیا، اور دوسرا تیر جو قلب پر آیا، عزیزان گرامی، کلیجہ بھی ٹوٹنے لگا، اور آپ کی یہ کیفیت ہوئی کہ آپ نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ اب میں وہی پڑھوں گا جو روایتوں میں ہے۔ یہ تیر لگنے کے بعد، مشق کے پانی بہنے کے بعد، پھر حسین ابن علی نے خیمے کا رخ نہیں کیا، عباس ابن علی نے خیمے کا رخ نہیں کیا، آپ نے اپنے زانوں سے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا، واپس ادھر لے چل، اب خیمے کی طرف نہیں، فرات کی طرف۔ عزیزوں لکھا یہ ہے کہ جب تک ادھر کو آ رہے تھے، سکینہ در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی کہ علم آ رہا ہے، لیکن جب رخ موڑا اور علم آگے بڑھا تو دل ٹوٹنے لگا، میرا چچا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ مگر ایک دفعہ ظالم نے جب غرد مارا، علم بھی ہاتھ سے گر گیا، تو حسین نے کمر تھام لی، آواز اعلان ان کا سر
अजीजों चले, आप जमीन पर गिरे, पुकारा आका मेरा सलाम है। बाद रवायतों में है कि फरमाया 3 दफा या अदरकनी अल गुलाम, या अदरकनी अल गुलाम, 3 दफा आपने पुकारा और इमाम आली मकाम चले। अब जिस तरह से गए हैं रवायात शाहिद हैं कि आप सिर्फ अब्बास का तसव्वुर ज़हन में रखें और ये कहते हुए मेरे प्यारे भाई अब्बास जालिमों ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मैं रवायत के लफ्ज आपके सामने कैसे बयान करूं? काम मिसले उकाब उड़ते हुए इमाम हुसैन, यानी इतनी तेज रफ्तारी से निकलना चाह रहे हैं, कमर टूटी हुई है। उसके बाद पुकारते जाते हैं अब्बास ए भाई किधर हो? बेटा जवान आगे आगे है, मगर रास्ते में एक मर्तबा आप झुके। हमीद कहता है मैंने पूछा कि क्या चीज मिली है कि आपने एबा में रख लिया है? एबा खोला तो भाई के हाथ थे। क्या मेरे भाई का हाथ था? अजीजों समझते ये हाथ क्या थे? ये हाथ वो हाथ है जिन्हें सैयदा ने कहा है कि हजर में लेके आऊंगी। या अल्लाह ये मेरे बेटे अब्बास के हाथ है जो गुनहगारों को बचवाने के लिए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों नजदीक पहुंचे और इस तरह से पहुंचे, नजदीक आए, देखा, आंखों से तीर निकाला, आपके कल्ब से तीर निकाला, पेशानी से तीर निकाला, आग के खून को साफ किया, सर उठा के सारों पे रखा। बस अजीजों इमाम आली मकाम का ये वतीरा था। जब भी मैदान मख्तल में जाते थे हर शहीद होने वाले का सर अपने जानों पे रखते थे। पूरी तारीख मख्तल में किसी एक के लिए नहीं मिला, सिर्फ अब्बास के लिए मिला है कि जैसे ही सर उठा के रखा जानों पे आपने फौरन नीचे कर दिया। मुझे ऐसा न करे, मेरा सर इस काबिल नहीं है कि आपके जानों पे रखा जाए। जैसे ही ये चेहरे पर गिर पड़े, ए अब्बास अब तो मुझे अपना भाई करो, मेरी ही तमन्ना पूरी करो। अजीजों भाई के ऊपर गिर पड़े, रोते रहे। उसके बाद आपने आहिस्ता से चाहा कि आपको उठा के खैमे तक ले जाए। जैसे ही चाहा उठाना, हम हवा अंदाजा लगा। जनाब अब्बास ने पूछा आका आपकी क्या खैरियत तो है, क्या मकसद है? फरमाया खैमे ले जाओ। बेबियां तड़प रही है, फरमाया मेरे आका मुझे खैमा में ले जाइए, इसलिए कि मैं अपनी भतीजी से शर्मिंदा हूँ, मैं वहां नहीं जाना चाहता। अजीजों अक्सर पढ़ा मैंने कि अगर चचा नहीं जा रहा तो क्या भतीजी ना आएगी, मगर जब दामन में आग लगी हो आवाज देगी चचा। जालिम ने खैमे जला दिए, आग लगा दी, चादरें छीन ली। ए चचा किधर है? अब्बास की मैयत में जला तुम बर्फा हो गया। अजीजों मक्तल की तरफ बच्ची टहल रही है। एक रावी कहता है कि मैंने देखा कि एक बच्ची है, मैंने चाहा कि आग बुझा दूं, नजदीक हुआ, फरमाया शक तो ना महरम है, हाथ में लगाना। बच्ची अपने दामन किया, जमीन पे बैठ के बुझा रही थी और रोती जाती थी और कहती जाती थी बाबा ए बाबा किधर हो, ए बाबा किधर हो? जालिमों ने गोशवारे छीन लिए, तमाचे लगा दिए, ये खून उबल रहा है बाबा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अजीजों लिखा है कि सकीना चारों तरफ मक्तल में पुकार रही थी। एक मर्तबा नशेब से आवाज आई, ए सकीना, ए सकीना इधर आओ। बस जैसे ही आवाज सुना जाके मैयत पे गिर पड़ी, बच्ची सीने पे सुकून पा गई। जब ज़ैनब आई मक्तल में ढूंढते हुए सकीना किधर हो, ए बेबी किधर हो, कोई आवाज ना आई। अब्बास तुमने देखा है सकीना? कोई आवाज ना आई। अली अकबर तुमने देखा सकीना को? कोई जवाब ना आया। आए बेटा पूछा उन्होंने मोहम्मद क्या सकीना को देखा है? एक कासिम किधर है सकीना? एक आवाज आई बहन आहिस्ता हो, बच्ची अभी सोई है। ज़ैनब नजदीक पहुंची, सकीना को उठाया, कभी भी ये किसकी लाश है?
میں ڈھونڈنے چلی گئی. جیسے باپ کو مقتل میں بیٹی نے ڈھونڈ لیا ویسے ہی قید خانے میں باپ نے بیٹی کو ڈھونڈ لیا. عزیزو جب بچی نے ذریعہ کرنا شروع کیا اے میرے بابا کدھر ہو حسین کا سر آیا سکینہ لپٹی بہن کرتے کرتے باپ کے ساتھ دنیا پہ چلی. ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر